اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ سورہ مؤمن کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے، توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ، قالوا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس وہ حق بات لے گئے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سچے دین کا پیغام عام لوگوں کے پاس لے گئے اور بہت سے لوگ ان پر ایمان لانے لگے، تو فرعون کے لوگوں نے یہ تجویز دی کہ جو مرد ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رکھو، تاکہ انہیں غلام بنا کر ان سے خدمت لی جائے۔ یہ حکم ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دیا گیا تھا، جس کی تفصیل سورہ طٰہٰ قصص میں یہ قصہ گزر چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص فرعون کا تختہ الٹے گا، تو یہ حکم اس وقت فرعون نے کیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے، اور بیٹوں کو قتل کرنے کا منشا ایک تو یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی نسل نہ پھیلے، اور دوسرے عام طور سے انسان کو اپنے بیٹوں کے قتل ہونے کا زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ ایمان لاتے ہوئے ڈریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی اس طرح کی تدبیریں کرنا آخر کار ناکام ہی ہوتی ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہی غالب رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آخر کار فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فتح عطا کی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا لاؤ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ فرعون نعوذ باللہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں، اور ساتھ میں اپنے ماننے والوں سے یہ بھی کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو چند دن اور چھوڑ دیا تو یہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور بتوں کی عبادت سے ہٹا دے گا، اور یہ بھی ڈر ہے کہ یہ زمین میں کوئی فساد کھڑا کر دے، کیونکہ جب اس کی بات بڑھے گی تو اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت ہو جائے گی، تو اس کے ماننے والوں میں اور میرے ماننے والوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور اس سے نظام معطل ہوگا۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے مقابل کو قتل کرا دے اور خود دنیاوی مال و جائیداد اور اختیار اور اقتدار پر قابض رہے، اور یہ اس بارے میں عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میں تمہارے بھلے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اس شخص کے وجود سے تمہارے دین کو، دنیا کو خطرہ ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔ فرعون نے یہی بات کہی تھی جو آج کے فرعون بنے پھرتے ہیں، آج کے ظالم بھی یہی کام کرتے ہیں اہل حق کے ساتھ۔ آج کے معاشرے میں جو حق کی بات کرتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، ظالم اور متکبر آج بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو فرعون کا تھا، اور فرعونی بات کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو فرعون نے اہل حق کے بارے میں کہا تھا، آج کے جو فرعون بنے پھرتے ہیں وہ بھی اہل حق کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا جواب ذکر فرمایا وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی بات کا جب علم ہوا تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، کہ وہ مجھے ہر متکبر سے محفوظ رکھے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حفاظت کی دعا کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ جو بھی کوئی شخص تکبر کرے، آخرت کے دن کو نہ مانے، ایسا شخص کافر ہے اور مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ گویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے گئے۔ وقال رجل مؤمن، اور ایک رجل مؤمن نے کہا۔ آگے اللہ نے اس مؤمن مرد کا ذکر کیا ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مؤمن ہے۔ فرعون کے خاندان میں سے ایک مؤمن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے۔ عصا، ید بیضا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ یعنی جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر بالفرض تمہارے گمان کے مطابق یہ جھوٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے گا، تمہیں انہیں قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رجل مؤمن کہنے لگا اور کہا وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، تمہاری بادشاہت اور تمہارا اختیار ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ وہ مؤمن بندہ کہنے لگا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ ساری حکومت اور سلطنت یہیں کی یہیں رہ جائے گی، ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرعون پر یہ باتیں سن کر مزید خوف طاری ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے اور میری حکومت اور سلطنت تو اس طرح خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے بندے مؤمن کی بات سن کر حاضرین سے کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں جو تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جسے اپنی رائے میں درست سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا میرے نزدیک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دینا چاہیے، میں جو تمہیں رائے دے رہا ہوں یہی ٹھیک رائے ہے جو مصلحت کے موافق ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ رجل مؤمن، اس نے کہا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسے ہی دن کا عذاب نہ آ جائے جیسے پہلے گروہ پر آ چکا ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، تمہارا حال ویسے ہی نہ ہو جائے جیسے حال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ گویا اپنے قوم کے سامنے ماقبل ہلاک شدہ قوموں کا ذکر کیا کہ ان سے عبرت حاصل کرو، اور کہنے لگا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ و پکار ہوگی، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ چنانچہ رجل مؤمن نے اپنے مخاطبین کی ہدایت سے نا امید ہو کر ایسا کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور یہ بات واقعی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس اس سے پہلے واضح معجزات لے کر آئے، سو وہ جو کچھ تمہارے پاس لائے تم اس میں بھی برابر شک کرتے رہے۔ یہ خطاب بھی فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو ہو رہا ہے، اور قبطیوں کو ہدایت کا پیغام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔
حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ یعنی اولاً تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت ہی کا انکار کرتے رہے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کارنامے یاد کر کے تم نے یہ کہا کہ اگر وہ رسول تھے بھی تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح آئندہ بھی کسی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ تم نے بند کر دیا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے ہیں، شکی ہوتے ہیں، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہر متکبر اور ظلم زیادتی کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر، زیادتیوں سے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔